اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے فریز کے متعلق۔ فریز کو سمجھنے سے پہلے سینٹنس کو سمجھنا بہت ضروری ہے۔ اس سے پہلے ایک ویڈیو میں ہم نے پڑھا تھا کہ ایک سینٹنس کے اندر ایک سبجیکٹ اور ایک ورب کا کم از کم ہونا بہت ضروری ہے، کیونکہ ورب کا مطلب ہوتا ہے کوئی عمل یا کام، اور سبجیکٹ ہوتا ہے اس کام کو کرنے والا۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ایک سینٹنس کے اندر یہ بتایا جاتا ہے کہ کوئی کیا کر رہا ہے۔ تو اس طرح سے ایک سینٹنس جو ہوتا ہے وہ ایک مکمل بات ہوتی ہے جسے پڑھ کر یا سن کر سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کیا بتایا جا رہا ہے۔ اب ایک سینٹنس کے مقابلے میں فریز کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ایک فریز جو ہوتی ہے وہ دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنتی ہے، لیکن اس میں یہ سبجیکٹ ورب کمبینیشن موجود نہیں ہوتا، یعنی اس میں کسی کے عمل سے متعلق پوری بات نہیں بتائی جاتی اور نہ ہی یہ بتایا جاتا ہے کہ کون کیا کر رہا تھا۔ اس طرح سے فریز جو ہوتا ہے اسے ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ایک نامکمل جملہ ہوتا ہے یا ایک نامکمل بات ہوتی ہے۔ مثال کے طور پر ان الفاظ کو دیکھتے ہیں۔ آفٹر لنچ یعنی دوپہر کے کھانے کے بعد۔ تو ان الفاظ کو پڑھنے کے بعد ہمیں صرف اتنا سمجھ آ رہا ہے کہ دوپہر کے کھانے کے بعد، لیکن اس سے مزید کچھ پتہ نہیں چل رہا کہ اس کے بعد کیا کرنا ہے یا کیا کیا گیا، کیونکہ یہاں صرف ایک وقت کی طرف اشارہ کیا گیا ہے، آفٹر لنچ یعنی لنچ کے بعد۔ تو اس طرح سے یہ الفاظ مل کر بنا رہے ہیں ایک فریز، جو کہ ایک مکمل جملہ نہیں ہے، کیونکہ اس سے کوئی مکمل سینس نہیں بن رہی، یعنی پوری بات سمجھ میں نہیں آ رہی، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اس میں سبجیکٹ ورب کمبینیشن موجود نہیں ہے۔ اسی طرح سے ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ اے گریٹ ٹیچر یعنی ایک عظیم استاد۔ تو یہ بھی ایک قسم کا خطاب تو ہو سکتا ہے، لیکن یہ کوئی مکمل جملہ نہیں ہے، کیونکہ اس میں کسی کو کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں بتایا گیا، یعنی اس میں سبجیکٹ اور ورب دونوں ایک ساتھ نہیں موجود۔ الفاظ کے اس گروپ میں ٹیچر کا لفظ جو ہے یہ ہے ایک ناؤن، جیسا کہ ناؤن کسی جگہ، شخص یا چیز کے نام کو کہتے ہیں، اور لفظ گریٹ جو ہے یہ ایک ایڈجیکٹو ہے، کیونکہ یہ اس ناؤن کو ڈسکرائب کر رہا ہے، یہ اس کے متعلق بتا رہا ہے۔ تو یہ الفاظ مل کر بنا رہے ہیں ایک فریز۔ اب ایک اور ایگزامپل دیکھتے ہیں۔ ٹو رائٹ یعنی لکھنے کے لیے۔ تو یہ الفاظ بھی کسی شخص یا چیز کے ذریعے کسی عمل کے ہونے کو نہیں بتا رہے، لہٰذا یہ مل کر بنا رہے ہیں ایک فریز۔ تو اس طرح سے فریزز کو جب الگ سے دیکھا جاتا ہے تو ان سے کوئی خاص مطلب سمجھ میں نہیں آتا، لیکن جملوں کے اندر ان کی بڑی اہمیت ہوتی ہے، کیونکہ ان کی مدد سے جملوں کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ مثال کے طور پر اگر ہم کہیں کہ ہم کھانا کھانے کے بعد آرام کریں گے، تو اس جملے کو ہم اس طرح سے کہہ سکتے ہیں۔ وی ول ٹیک سم ریسٹ آفٹر لنچ، یعنی ہم آرام کریں گے دوپہر کے کھانے کے بعد۔ تو آفٹر لنچ کی فریز کی مدد سے اس جملے کو مکمل کیا گیا ہے، جس کی مدد سے یہ پتہ چل رہا ہے کہ آرام کب کیا جائے گا۔ اسی طرح سے اگر آپ نے کسی ٹیچر کے متعلق بتانا ہو کہ وہ ایک عظیم ٹیچر ہیں، تو آپ ان کے نام کے بعد از اے گریٹ ٹیچر ان الفاظ کا اضافہ کر کے جملے کو مکمل کر سکتے ہیں، اور اس طرح سے اے گریٹ ٹیچر کی فریز کو شامل کر کے اس جملے کو مکمل کیا جا سکتا ہے۔ اسی طرح سے ٹو رائٹ کی فریز کو اس جملے میں شامل کر کے ایک مکمل جملہ بنایا گیا ہے۔ آئی نیڈ اے پین ٹو رائٹ یعنی مجھے چاہیے ایک پین لکھنے کے لیے۔ تو اس طرح سے اب یہ ایک مکمل جملہ یا ایک پوری بات ہو گئی، کیونکہ اس میں سبجیکٹ ورب کمبینیشن موجود ہے۔ اس میں آئی جو ہے یہ کیا ہے؟ یہ ہے سبجیکٹ، یعنی جس کے متعلق بات ہو رہی ہے، اور لفظ نیڈ یعنی چاہیے یہ ہے ورب، جبکہ لفظ پین جو ہے یہ ہے آبجیکٹ، اور اس میں ٹو رائٹ کے جو الفاظ ہیں یہ مل کر بنا رہے ہیں ایک فریز، جن کی مدد سے پوری بات کو مکمل کیا گیا ہے کہ پین کس لیے چاہیے۔ تو اب ہم ان ایگزامپلس کو دیکھ لینے کے بعد سمجھ سکتے ہیں کہ ایک فریز کیا ہوتی ہے۔ A phrase is two or more words that do not contain a subject-verb pair. It does not make complete sense. یعنی ایک فریز کے اندر دو یا دو سے زیادہ الفاظ ہو سکتے ہیں، لیکن اس میں ایک سبجیکٹ ورب پیئر نہیں ہوتا۔
یعنی فریز کے اندر سبجیکٹ اور ورب دونوں ایک ساتھ موجود نہیں ہوتے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ کسی شخص کو کوئی عمل کرتے ہوئے نہیں بتایا گیا ہوتا، یعنی یہ ایک مکمل بات نہیں ہوتی. لہٰذا اٹ ڈز ناٹ میک کمپلیٹ سینس، یعنی اس سے پوری بات سمجھ میں نہیں آتی. تو یہ تھی فریز کی پہچان. اسے اچھی طرح سے سیکھنے کے لیے آپ اس ویڈیو کو ری پلے کیجئے اور اس کے ساتھ ساتھ پڑھنے اور سمجھنے کی کوشش جاری رکھیے.